شہاب علی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ. تو صرف معصوم ہوگا، غیر معصوم تو نہیں ہو سکتا. معیار حق غیر معصوم نہیں ہو سکتا. بھائی ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. پھر اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تو جو کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، آؤ آنکھیں کھول کر دیکھو، اللہ نے تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی، ہمیں تعلیم دی ہوئی ہے. یا اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلاؤ. کیا صدیقین معصوم ہیں؟ کیا شہداء معصوم ہیں؟ کیا صالحین معصوم ہیں؟ نہیں. اب دیکھیں راستہ ایک ہی ہے، چلنے والے 4 ہیں. چلنے والے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور چلنے والے کتنے ہیں؟ بولو. چلنے والے 4 ہیں، راستہ ایک ہے. راستہ ایک ہے. نبی بھی اسی راستے پر، صدیقین بھی، شہداء بھی، صالحین بھی اسی راستے پر. ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ اچانک احد پہاڑ جو ہے وہ یوں جنبش کرنے لگا. آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کو یوں ٹھوکر مار کر فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے احد چپ کر کے ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور 2 شہید ہیں. نبی تو حضور علیہ السلام خود تھے، باقی بچے 3 اور عبارت میں لقب بھی بچے 3. 2 شہید، ایک صدیق. تو 2 شہید ہوئے، حضرت عمر اور حضرت عثمان. وہ تو شہید ہو گئے نا، دنیا نے دیکھا واقعی شہید ہو گئے. لیکن دنیا ان کو کٹ کر جب گرتا دیکھتی ہے پھر کہتی ہے یہ شہید ہے. لیکن لسان نبوت نے چلتے پھرتے ہوئے انہیں بشارت دے دی یہ کیا ہیں؟ شہید ہیں. باقی افراد میں فرد بچا ایک، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لقب میں سے ایک لقب بچا صدیق. تو صدیق کون بنے؟ حضرت ابو بکر. اب دیکھیں صدیقین، دنیا جہان میں جتنے صدیق بنتے جائیں گے وہ صدیقین میں شامل ہوتے جائیں گے، لیکن ابو بکر تو صدیق پکے ہیں نا. دنیا جہان میں جتنے شہید ہوتے جائیں گے وہ شہداء میں شامل ہوتے جائیں گے، لیکن عمر اور عثمان تو شہید پکے ہیں نا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں نبی کا راستہ صراط مستقیم، اسی راستے پر صحابہ ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ تینوں جماعتیں ان کے اولین مصداق صحابہ ہیں. کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو نبی کا راستہ کون سا ہے؟ سورہ شورى میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ نبی کا راستہ صراط مستقیم ہے. اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی تو صراط مستقیم پر ہیں. نبی اور صحابہ کا راستہ ایک ہی ہے یا جدا جدا ہے؟ بولو بھائی. نبی اور صحابہ کا راستہ ایک ہی ہے یا جدا جدا ہے؟ کیا یہی وہ چیز نہیں ہے
جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سوائے ایک فرقے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ۔ راستہ ایک ہی ہوگا، میں بھی اسی پر ہوں گا اور میرے صحابہ بھی، راستہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، میں بھی اسی راستے پر، صحابہ بھی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی کے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، تو صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول کی جو مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ چلے، اب رسول اور مومنین ان کو ایک ہی تناظر میں کھڑا کر دیا، تو کیا پتہ چلا کہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اللَّهِ بھی تو ہو سکتا تھا نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الرَّسُولِ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے سبیل المؤمنین بیان کر کے بتا دیا کہ جو راستہ صحابہ کا ہے یہ وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے، اور اس لیے اس کی مخالفت اور ان کو معیار نہ ماننا گویا کہ رسول کو معیار نہ ماننا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہیں یا نہیں؟ بولو۔ اب اس پر میں ایک دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان معیاری تھا، صحابہ کرام کا ایمان معیاری تھا۔ اگر صحابہ کا ایمان ناقص یا مشتبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ اگر صحابہ کا ایمان ناقص ہوتا اور مشتبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہلواتے کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ جب اللہ نے یہ کہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ، تو اس سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ کا ایمان کامل اور معیاری تھا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ایمانیات میں صحابہ کرام کی اتباع واجب ہے۔ جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا وہ دین کہاں سے لائے گا؟ بھائی دیکھو، کہنے والے کہتے ہیں کہ جی رسول معیار حق ہے، اور معیار حق کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے وہ باطل ہے۔ بھائی حضور علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11 کی نا۔ اب جو 4 تک رکے ہوئے ہیں وہ حضور کی تابعداری میں مکمل ہیں، تو کیا ان کو باطل کہو گے؟ تو بات وہی ہے کہ معیار کون بن گئے؟